برائے حصول خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ اللہ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہر وہ شخص جس کی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اشک بہتے ہیں اسے زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت آپ کے سامنے ہے، 8-10 منٹ کی حاضری ہے، اور میرے عقب میں مولا کے بہتر مداح تشریف لے آئے، تفصیل سے انشاءاللہ میرے مولا کا ذکر کریں گے۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، علی صاحب اجازت ہے میں تھوڑا سا پڑھوں؟ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، شاہ صاحب میں نے دیکھنا، غم حسین میں جو آئیے حضور تشریف لائیے، تواڈے انتظار چ کھلے ہیں اسی طرح اجازت ہے پڑھیے پھر۔ غم حسین میں ہن فیملی ماحول ہے، ایک گھر والا حساب کتاب ہے، جن بیٹھے ہیں 10 منٹ دی حاضری ہے، تو پلیز 10 منٹ جتھے مولا دا نا آوے اتھے صرف تھوڑا جہا مسکرا دے جے، اور تواڈے کول کچھ نہیں منگ رہا، جے میری گل ڈیزرونگ ہوئے تا اے ونڈ کرو تو میں مضمون شروع کراں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ میرے محترم، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے، جناب عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں سائیں جی میں چاہتا تھا مصرع پہ پڑھتا۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ناراض نہ ہو تو ذرا جے ہاتھ کھول دے ویجے تاکہ تسلی ہوئے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک، امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن ہے۔ میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں، اگر بات حق ہو تو ضرور ہاتھ اٹھائیے گا، بات حق نہ ہو تو اسی امام کا واسطہ آپ چپ بیٹھیے گا۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، زیادہ مصرع دیکھیے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ مل کے نعرہ حیدریہ۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو علوی صاحب اس سے پیار ہوتا ہے، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس۔ شعر آ گیا ذہن میں علی بادشاہ کہ جیسے شیر کے منہ میں، سید
عوام کی فطرت بن چکی ہے، شعر مکمل ہونے پہ بول ہی پڑتے ہیں۔ ہم مصرع اولا پہ رک کر آپ کا امتحان لے رہے ہیں، بھلے کہ یہ امتحان والا وقت نہیں، لیکن میں اب تھوڑا سا مجھے اپنا ذاتی نوکر سمجھیے گا۔ قافیہ کیا چل رہا ہے؟ اشک بار ہوتا ہے۔ تسی آپ گل دے ذاکر ہو، ذرا نقطہ ویکھنا، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ میرے بھائی میں آپ کے لیے چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے دیکھ لیا اور آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ میں یہ مصرع پڑھ کے اسی لیے رکا تھا کہ مجھے کوئی بندہ ایسا اس کے چہرے سے دکھ جائے جس کے چہرے پہ پریشانی ہو۔ اب سمجھ جائیں گے تو چپ رہنے کی گنجائش میرے بھائی نہیں ہے۔ میں نے سفر بہت لمبا کیا اور قربانی اس مجلس کے لیے میں نے بڑی دی ہے، منبر پہ بتانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ قافیہ کیا چل رہا ہے؟ اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس۔ میں نے دیکھنا ہے کہ جیسے شعر کے فیصلہ نہ ہوئے تو داد بڑا پریوں پنچایت والا مجمع نہ گجرات دا تے فیصلہ کرو۔ کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شعر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل میرے محترم، بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو سر اٹھائے، مل کے بولو نعرے حیدری۔ کرم حسین کا لایا ہے شاہ صاحب، ارے کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ سزا کا ڈر ہو، سزا کا ڈر ہو تو مجرم۔ حضور مصرع قبول کیجیے۔ نہیں پڑھنا تھا لیکن پڑھ رہا ہوں، منبر کی قسم نہیں پڑھنا تھا، یہ میں کوئی وہ ذاکری کام نہیں کر رہا، لٹرلی نہیں پڑھنا تھا، اب پڑھ رہا ہوں، میرے مولا خیر کریں گے۔ جو کربلا گیا ہے اس کے لیے آب حیات ہے، جو نہیں گیا میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مانگے ذرا کربلا کی زواری۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کریم کیسے نہیں عطا کرتے، اتنی بڑی بات کے بدلہ بنتا ہی کربلا کی زواری ہے، واہ پہ بات پوری ہوتی نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر دل سے بندہ مانگے اور وہ نہ عطا کرے ان کی کرم کی توہین ہے۔ اب شعر سنیے گا۔ اشک بار ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ منبر پہ اعلان کر رہا ہوں امام عصر ہیں، محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھے، کوئی بات نہیں حضور، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس، کہ جیسے شیر کے منہ میں۔ علامہ ناصر شہید کے میرے مالک درجات بلند فرمائے، اس نے کہا تھا سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے۔ 2-3 شعبان کی درمیانی رات کراچی انچولی میں ایک جشن ہوتا ہے شہدائے کربلا کے بالکل باہر، او لمبی اسٹریٹ ہے، اس میں کنٹینر لگانا پڑتا ہے، اجتماع کو 2.5-3 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ مولا پاک کی قسم یہ پچھلے سال کی بات ہے، یہ جملہ کہنے کے بعد اہل زبان اردو سپیکنگ نوجوان کراچی انچولی کے، مجھے آپ نے پڑھتے ہوں گے مصائب، ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ عوام کہتی ہے بس کرو اور نہیں سنے جا رہے ہیں، مصائب مکا دو۔ ذکر کی قسم میری زندگی میں ایسے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر اٹھ کے اہل زبان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا علی عباس عسکری فضائل ختم کر دے، اب آگے کلیجہ برداشت ہی نہیں کر رہا کہ اور کیا سنے۔ مولا کی قسم جوان محترم ناظرین ممبر صاحب کہنے لگ پڑے علی عباس اب پوری رات بھی یہاں کھڑا رہنا اور 3 شعبان کی صبح تک بھی ہم واہ واہ بلکہ تمام عمر سر دھنتے رہیں، جملے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ عسکری کے وجود سے بہت بڑا مصرع ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا اسے کہتے ہیں انگشت سبابہ۔ اب مولا عباس کے معتقد سر اٹھائے، میں علامہ ناصر شہید کا جملہ سنا رہا ہوں۔ حضور فرما گئے تھے جو ہائے ہائے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس۔ وہ بندہ نہیں آیا یار جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے۔ 10 لاکھ کے لشکر کو ایسے نظر کے زور پہ روک لے، ضرورت نہ ہو خدا کی قسم
مولانا کا جملہ ہے کاظمی صاحب کا، ایک جسم میں 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جس کا میدان میں آنا 20 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے غازی کہتے ہیں۔ آج 9 ذی الحج کا بھائی جان پلیز ہاتھ کھولیے گا، میرا خون جگر ممبر پہ ہے، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، دعا کریں گے خوشی ہوگی مجھے، میرا حوصلہ بڑھ جائے گا، جی داری بڑھ جائے گی، اور تو کچھ نہیں۔ جملہ سننا، جملہ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ حرب و ضرب کا ہر جنگجو جس کے قدموں کی دھمک کو محسوس کر کے لرزنے لگے اسے غازی کہتے ہیں، اور یہی غازی جس سے جنگ لڑنے کے آداب سیکھے اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ دو شعر سنو تو میں کیا مصاحب انشاءاللہ میری بات پر سن، اس طرح پڑھ لوں۔ مسلم ہے چاند، چاند کا حالاں ہیں ان کے لال، پڑھائیں گے چھٹ دے ماں تھوڑا جہا پڑھ دے نا، مہربانی کرو تھوڑا جہا، اللہ دا نام منو، انج سن جیون جو گا چھڈو تو تھوڑا تھوڑا بولو میرے نام۔ مسلم ہے چاند، چاند کا، مہربانی کرے آئے پہ، مسلم ہے چاند، چاند کا، زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، سید ہو تو اپنے مجمع نہ کیا ہے۔ مسلم ہے چاند، چاند کا حالاں ہیں ان کے لال، آیات حل عطا کا حوالہ ہیں ان کے لال، مانا کہ لفظ بالا سے بالا ہیں ان کے لال، اعلیٰ ہے کیا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں ان کے لال، اعلیٰ ہے کیا کہ جناب نوید عباس نوید صاحب فیصل آباد سے، اعلیٰ ہے کیا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ ذاکری ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، میں ایک ایک مصرے پہ پتہ نہیں کیسے کیسے رک کے بھی داد لے سکتا تھا، میں نے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا، میں 5 لائنوں کی چھٹی دے رہا ہوں، 6واں مصرع حقدار ہی نہیں ہے کہ اسے ضائع کیا جائے۔ اعلیٰ ہے کیا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں ان کے لال، تو ممبر پہ معافی مانگ کے اس سے بڑا اور کیا تعارف کراؤں؟ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ ابراہیم اور محمد کمال ہیں، اسلام کر سلام یہ مسلم کے لال ہیں۔ سر جی بہت شکریہ، سر جی بہت شکریہ، سر جی بہت شکریہ، اسلام کر سلام، اسلام کر سوال یہ مسلم کے۔ شہزادوں کا تعارف حسین شاہ میں نے دیکھنا ہے، بزبان دشمن در دربار ابن زیاد، تعارف شہزادگان بزبان دشمن در دربار ابن زیاد۔ پوچھا گیا مسلم اکیلے یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جو دشمن نے بیان کیا وہ سنو، میں نے ساری لائنیں چھوڑ دی ہیں، آخری آ گئی، بتایا 2 لال بھی ساتھ آئے ہیں، وہ لال کیسے ہیں، ان کا حلیہ کیا ہے؟ علی عباس علوی صاحب مجھے دعا چاہیے خدا کا واسطہ، اس کے بعد میں مصائب پہ آ رہا ہوں، فضائل میں نے سارا اسی لیے چھوڑ دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا بتایا جائے کہ جو مسلم کے ساتھ شہزادے آئے ہیں ان کا تعارف کیا ہے؟ خدا کی قسم دشمن علی کے فکرے ہیں، ان کا تعارف تجھے کیا کرائیں؟ سر پر امامہ ہے کہ طلوع سویر ہے، سر پر امامہ ہے کہ طلوع سویر ہے، اس کی ابا قبا سے قضا زیر زیر ہے، بس اس کی آستین الٹنے کی دیر ہے، کوفہ تو ابراہیم کے پیروں میں ڈھیر ہے، بس اس کی آستین، جاگو آخری 2 لائنیں، بس اس کی آستین الٹنے کی دیر ہے، ارے کوفہ تو ابراہیم کے پیروں میں، میں وہیں پہ آ گیا، اسی بادشاہ کے شہزادوں کے شاگردوں کا ذکر کر رہا ہوں، کوفہ تو ابراہیم کے، اب اس سے بڑا مصرع علی کے پاس عسکری کے خزانے میں ہے ہی نہیں، ابراہیم کے پیروں میں، پیر بندھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، خدا کا واسطہ جملہ ضائع نہ کرنا، پیروں میں ڈھیر ہے۔ ابن زیاد کو دشمن علی نے بتایا ان شہزادوں کا تعارف، اور کیا کرائیں؟ یہ بات یاد رکھیں، جاہو حشم بتاتے ہیں ان کے لباس کے، جیسے وہ رشتہ دار ہیں غازی عباس کے۔ دین بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں کسی بی بی نے ایک بیٹا دیا،
حد ہو گئی تو کسی بی بی نے 2 بیٹے دیے. غالباً کسی اور ممبر پہ گزارش کی تھی، نہیں تو آپ قبول کیجئے یہ جملہ. فلسفہ دور کی بات، شہادت کا فطرت زندگی کی سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے. کربلا جیسی مائیں پھر دوبارہ تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. ایک کلام کہا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس کا ایک شعر یاد آ گیا، پورا ذہن میں نہیں ہے ورنہ سنا دیتا. یہ چیخ چیخ کے کہتی تھی عرض کرب و بلا کہ ایسی مائیں خدایا کہاں سے آنے لگی. کل 8 ذی الحج گزری ہے، آج 9 ذی الحج ہے. سامعین گرامی معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جس کی تخلیق میں زمزم کا پانی شامل ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد میں خون سیدہ شامل ہو اسے کربلا کہتے ہیں. جس کے تعارف میں زمزم کا پانی ہو، بلکہ جملہ بدل کے یوں کہتا ہوں، میرے خیال سے بھی شاید کم لوگوں نے سمجھا ہے، میں تبرکاً مصائب پڑھ رہا ہوں ورنہ میرے بعد مصائب کے حوالے سے ایک بڑا جانا پہچانا نام پر سر ممبر تشریف. میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، کوئی تو ایسا ہو جس کا آنسو آ جائے اور میری بخشش کا سامان ہو جائے، اور وہ ایک آنسو سیدہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گیا تو مجھے اور کیا چاہیے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جہاں اسماعیل جیسے بیٹے کے گلے پہ چھری کا نشان دیکھ کر جناب ہاجرہ جیسی ماں تڑپنے لگے اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں اکبر جیسے بیٹے کی لاش پہ شکر کا سجدہ ادا کیا جائے اسے کربلا ہے. یہ جملہ کہاں کربلا. کلام کہتے رہے اور سنا سے تکتے رہے، وہ ظلم شام تلک کربلا سے تکتے رہے. چلے تھے دین کے مالک بسانے کرب و بلا، جو دین دار تھے ام القریٰ سے تکتے رہے. زبان خشک دکھائی تڑپتے اصغر نے، اور آہ سارے شقی القمہ سے تکتے رہے. اس ایک دکھ پہ ہے وہ دشت اب بھی گریہ کنا، فرات بہتا رہا اور پیاسے تکتے رہے. مصرع پڑھوں، اٹھا کے لاش جواں کو چلا ضعیف پدر، تسلی حوصلہ ڈھارس دلا سے تکتے رہے. سوالی بن کے ہنر عسکری کو آ ہی گیا، میں جھولی بھر کے چلا اور کاسے تکتے رہے. کسی ماں نے ایک بیٹا قربان کیا، 1 منٹ کے بعد ممبر چھوڑوں. کسی ماں نے 2 بیٹے قربان کیے، رکھ میرے سر پہ قرآن تجھے نہ رونا ہے تو میں اور کیا کروں. واحد ہے تیری لاہور کی ملکہ جس نے 6 بیٹے قربان کیے. بہت امیر ہے وہ بندہ سائیں کی جس ماتم نہیں کیتا، جس نے حایت تک کی تکلیف نہیں کی. زیادہ نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ، مجھے شہادت ان کو پڑھنی ہے. میں شہزادوں کے حوالے سے 6 بیٹے قربان کیے گئے، 6 بیٹے خدا کی قسم. 2 جناب مسلم کے ساتھ کوفہ چلے گئے جنہیں آج عید والی رات روتی رہی. 2 کربلا کے میدان میں امام حسین کے لشکر میں شہید ہو گئے جنہیں ماں شام کے بازاروں میں روتی رہی. صاحب اولاد لوگ بیٹھے، شاہ صاحب جملہ کہوں، 4 بچے ہو گئے. 2 بچے شہزادی کے لاہور والی ملکہ کے شام غریبہ کے اندھیرے میں گم ہو گئے جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی. یار جب بھی لاہور جایا کرو کہا کرو لاہور کی ملکہ ہمارے برقع حاضر ہے، اور لاہور کی ملکہ ہمارے پردے حاضر ہیں. یہ تو ان شہزادوں کی شہادت ہے نا جن کا باپ انہیں قاضی شرح کے گھر لے کے گیا تھا. حسین کے سفیر پہ برے کوفے میں ہر دروازہ بند تھا. قبلہ اعظم حسن زیدی صاحب فرماتے تھے، رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کا خوف اس سے پوچھو بھرے شہر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو.
طریقے سے خدا کی قسم عجیب دکھ دیے گئے ہیں اس گھرانے کو نا. بلکہ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں اور اسی جملے پہ میں ممبر چھوڑ دوں گا, زیادہ نہیں پڑھنا ورنہ ایسا روزن کھل رہا ہے جس کی حد نہیں ہے. بات مجھے یہیں پہ تمام کرنی ہے. رکھ لیے بات عسکری کے سر پہ قرآن. ایک غربت تجھے ایسی سناتا ہوں جو شاید تجھے کربلا کی تاریخ میں پھر ملے ہی نہیں. بھلے کسی نے 1 قربان کیا, کسی نے 2 بیٹے قربان کیے, یا کسی نے 6 کیے تو بیٹے قربان. وہ بندہ لاہور کی ملکہ سے معافی مانگے جو نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. سادات سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, ہر ماں نے کربلا کے میدان میں راہ حسین میں بیٹا قربان کیا ہے. بابا جی مجھے اس دربار کی عزت کی قسم, واحد ہے یہ لاہور کی ملکہ جس نے بیٹی قربان کی ہے. نام عاتقہ, عمر 4 سال, شام غریبہ, کانوں سے لہو جاری ہے, دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے. 4 سال کی بی بی نہر القمہ کی جانب جا بھی رہی تھی بابا جی, اور رو رو کے کہہ رہی تھی ماموں عباس میرا دامن جل گیا, اور ماموں عباس میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے, اور ماموں عباس میری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی, اور ماموں عباس میری ماں کی چادر چھن گئی. کہ بلا تاریخ کہتی ہے 4 سال کی شہزادی اپنے ماموں کی لاش کی طرف جا بھی رہی تھی, یہ بہن بھی کر رہی تھی. 4 سال کی عاتقہ بی بی جناب مسلم کی دختر یہ کہتے ہوئے رو بھی رہی تھی, یا بے غیرت 11 شامی فوجی گھوڑوں پہ سوار ہوئے, انہوں نے آپس میں ہنس کے مشورہ کیا آؤ مسلم کی یتیمہ کو مل کے پرسہ دیتے ہیں. اب بابا جی میں غیر سید ہوں, گستاخی بن جائے گی, مجھے بتائیں میں اور کتنا پردہ ڈال کے پڑھوں. میرے بھائی میں کہتا ہوں رکھ میرے سر پہ قرآن, یہاں بی بی تھی, وہاں 11 گھوڑے سوار تھے, میں نہیں پڑھ سکتا. میں معافی مانگ کے بس اتنا کہتا ہوں, پڑی رہی میری بی بی گزرتے رہے گھوڑے, اور پڑی رہی میری بی بی گزرتے رہے گھوڑے. ارے شام غریبہ تھی, عاتقہ بیٹی کی لاش تھی, یہ تیری لاہور کی ملکہ تھی, بیٹی کی لاش پہ بیٹھ کے رو کے کہہ رہی تھی حسین دن میں جتنے ٹکڑے تیرے قاسم کے ہوئے تھے اتنے میری بیٹی کے ہو گئے. اور حسین جب تو نے قاسم اٹھایا تھا تیرے پاس امامہ تھا, میرے پاس چادر کوئی نہیں. اور حسین میں یہ یتیمہ دکھی بیٹی علی کی آپ کا گریہ